خود اس میں شریک ہو کے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے دوڑا۔ وہ پیدل تھے، یہ سواریوں پر تھے، تیز ترین شاہی سواریاں ان کے پاس تھیں، ان پر چڑھ گئے، دوڑے پیچھے، اور اتنے میں قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سمیت بحر کلزم کے کنارے پہ پہنچ چکے۔ اب قوم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لشکر 12 لاکھ کا اور بڑی سپیڈ کے ساتھ آ رہا ہے۔ قوم نے کہا موسیٰ اب مارے گئے۔ آگے تیز طوفان دریا، اس کی لہریں اتنی تیز ہیں، اتنی بجلی کی سپیڈ نہیں، آگے جائیں تب بھی موت ہے، یہاں رکیں وہ چھوڑے گا نہیں، اتنا بھاری لشکر لے کے آ رہا ہے۔ پر کمال ہے، مفتی احمد یار خان کہتے ہیں ساری قوم اس وقت متزلزل ہے۔ اس پوری قوم میں 2 بندے ایسے ہیں جن کو اطمینان اور وقار ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام ہے، ایک ہارون علیہ السلام ہے۔ دونوں اللہ کے نبی پورے وقار کے ساتھ، ایک لحظہ کے لیے پریشانی نہیں آئی، تو میں اطمینان رکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک نبی قوم کے آگے ہیں، دوسرے نبی قوم کے پیچھے ہیں۔ وہ قوم جو 2 نبیوں کے درمیان ہو وہ ناکام نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ جناب موسیٰ علیہ السلام رب کی طرف سے وحی آ جاتی ہے، اے پیارے موسیٰ یہ ہم نے عصا دیا، اس سے کام لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس چلتے ہوئے تیز ترین دریا میں اپنا عصا مارا تو قرآن بتاتا ہے 12 راستے بن گئے، اور وہ 12 قبیلے تھے، 6 لاکھ افراد 12 قبیلوں میں ان کو تقسیم کیا گیا، وہ ہر قبیلہ اپنے راستے پہ چل نکلا، پانی میں راستہ بنا، اور وہ پانی خشک راستہ، جہاں پانی ہو وہاں پانی اگر روک دیا جائے تو خشک ہونے میں دیر لگتی ہے، لیکن وہ تیرے میرے لیے ہے، جہاں نبی موسیٰ علیہ السلام کا عصا گزر جائے وہاں دیر بھی نہیں لگتی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، 12 راستے بن گئے۔ اب وہ قوم راستوں سے گزرتے ہوئے، اب دیکھو اس قوم کا حال، کہنے لگے اے موسیٰ ہم گزریں گے تو یہ تو دیواریں بن گئی ہیں، اور دیواروں کے اندر کوئی روشن دان سوراخ نہیں، سوراخ ہونا چاہیے تاکہ وہ ہم کو دیکھیں ہم ان کو دیکھیں۔ اب ہے کچھ سمجھ، توجہ ہے کہ راستہ بن گیا، پیچھے موت ہے، لیکن اس کے باوجود نکھریلی قوم، لاڈلی قوم، سوال پر سوال کرنے والی قوم کہ جناب اس کے درمیان روشن دان ہونے چاہیے تاکہ ہم ان کو دیکھیں وہ ہم کو دیکھیں، اس طرف والے اس طرف والوں کو، اس طرف والے اس طرف والوں کو دیکھیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے توجہ فرمائی تو اس دیوار کے اندر روشن دان بنتے چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ اب قوم خیریت سے اس دریا سے پار نکل گئی۔ جب پار نکلی تو فرعون اپنے گھوڑے پر موجود ہے، پوری لشکر کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، لیکن اب ہمت نہیں کہ یہ آگے بڑھے۔ رب فرماتا ہے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ یا اللہ یہ کیسی بات؟ فرماتا ہے ہاں، جو میرے یاروں کا بے ادب ہو جائے پھر وہ بدلہ نہیں، ہم خود بدلہ لیتے ہیں۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ یا اللہ تو رب العالمین۔ حدیث پاک میں بتایا گیا کہ تو اب ایک ماں سے 70 ماؤں کے برابر بندوں سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا اس سے کرتا ہوں جو مجھے مانتا ہو، جو مانے اس سے ہمارا پیار ہے، جو مانے ہی نہیں اس سے پیار کیا۔ یہ تو نہ ماننے والے تھے، میرے نبی کی بے ادبی کرتے رہے۔ میرے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہر موڑ پہ سمجھایا، اور ان کو ہر بار سمجھاتے رہے کہ باز آ جاؤ، مارے جاؤ گے۔ آج یہ اگر یہاں سے بچ گئے تو پھر ان کی سرکشی اور بڑھ جائے گی۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ کیسے؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان کو یم کے اندر غرق کیا۔ اچھا، یم عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے یم اس گہرے دریا کو کہتے ہیں کہ جس کا پانی
نمکین کھارا بھی ہو اور تیز بھی ہو اور نقصان پہنچانے والا بھی ہو، اور جس کی گہرائی کسی کو معلوم نہ ہو اس کو یم عربی زبان میں کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، ہم نے انہیں ایسے دریا میں ڈبویا کہ جس کی انتہا رب کے سوا، رب کے رسولوں کے سوا کوئی نہیں جانتا، ہم نے وہاں ان کو ڈبو دیا۔ اب کیا ہوا؟ وہ کنارے پہ کھڑا ہے، آگے نہیں جا رہا، آگے موت پتہ ہے، تیز پانی کی شکاٹ سے ان کے دل لرز رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے ہم نے پھر جانے نہیں دیا، ہم نے جبریل کو کہا اے جبریل جنت سے گھوڑی لے اور فرعون کے گھوڑے کے آگے جا کے گھوڑی کھڑی کر۔ جناب جبریل امین آئے، جنت سے گھوڑی لے کے آئے، چٹے رنگ کی سفید گھوڑی، بات سمجھ آئی؟ جناب جبریل چٹے رنگ کی گھوڑی لے کے اس کے گھوڑے کے سامنے آگے کھڑی کی، پھر اس کو چلایا۔ جب چلایا تو وہ گھوڑی چلنے لگی، جب وہ چلی تو وہ پیچھے پیچھے اس کا گھوڑا باوجود رکاوٹ ڈالنے کے، کھینچنے کے اس کی باگیں، وہ نہیں رکا۔ جب گھوڑی دریا میں آئی تو فرعون، سارا فرعون کا 12 لاکھ کا لشکر، وہ سارے کا سارا جب بحر کلزم کے درمیان میں پہنچا، رب فرماتا جب اول سے آخر تک سارے دریا کے وسط میں آ گئے، ہم نے حکم دے دیا اے پانی پہلے تو رکا تھا اب تو چل پڑ۔ وہ رکا ہوا پانی جب چلا تو فرمایا فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، بس پھر ہم نے ان کو اس طرح غرق کر دیا، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا، فرعون بھی اور فرعون کے ماننے والے۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبی نے قوم سے ایک وعدہ کیا ہوا تھا کہ صبر کرو، امتحان ہے، تھوڑی دیر کے بعد تم ہی اس مصر کے بادشاہ بن جاؤ گے، یہ ملک، یہ تخت تمہیں دے دیا جائے گا۔ اب وہ وقت آ گیا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا